ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ بچپن میں ہم فرینچ کی ایک کہاوت سنتے تھے: Le jour où l'aveugle trouvera sa vue, la première chose qu'il jettera sera le bâton qui l'a aidé toute sa vie۔ جس دن اندھے کو بینائی مل جائے گی، وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکے گا جس نے ساری زندگی اس کی مدد کی تھی۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، لوگوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں یوز کر کے کچرے کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ دل کی دھڑکنوں کو چھوتا ہے، کیونکہ وکٹم ہر ایک کے ساتھ مہربان تھی، لیکن افسوس کہ جس کو اس کا قدردان ہونا چاہیے تھا، اس نے ہی بہت برا دغا دے دیا۔ آئیے دیکھیے نیشا پٹیل کی کہانی۔ لوٹن، انگلینڈ۔ نیشا پٹیل کی پیدائش سن 1977 میں ہوئی تھی۔ وہ ایک ہندو گجراتی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ نیشا اپنے بھائیوں کیتن اور پھلیش کی اکلوتی اور چہیتی بہن تھی۔ بچپن میں ساری فیملی لندن منتقل ہو گئی تھی۔ سیکنڈری تعلیم حاصل کر کے نیشا نے اپنے لیے ہیئر سٹائلنگ کا کیریئر چنا، جس کے لیے اس نے ٹریننگ حاصل کی اور آہستہ آہستہ اپنی کلائنٹل بنائی۔ نیشا نے اپنا سیلون کھولنے کے بجائے موبائل ہیئر سٹائلنگ کرنا پسند کیا، یعنی کہ وہ اپنے گاہکوں کے گھر جا کر ان کے بال بناتی تھی، بال کاٹتی تھی۔ سن 2001 میں نیشا کی ملاقات فادی نصری نامی آدمی سے ہوتی ہے۔ فادی بیروت، لبنان میں پیدا ہوا تھا اور وہ 7 سال کی عمر میں اپنی فیملی کے ساتھ UK منتقل ہو گیا تھا۔ فادی ایسکورٹ ایجنسی چلاتا تھا۔ کہنے کے لیے تو وہ اپنے کلائنٹس کے لیے خوبصورت عورتوں کے ساتھ ڈیٹ ارینج کرتا تھا، لیکن یہ دھندا اکثر سیکس ورک، پراسٹیٹیوشن سے کم نہیں ہوتا ہے۔ جب اس بزنس کے بارے میں نیشا کو پتہ چلا، وہ ناراض ہوئی۔ اس نے فادی سے کہا، اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو یہ کام بند کرنا ہوگا۔ فادی مان گیا۔ اس نے کہا کہ وہ نیشا کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نیشا اور فادی کے بیچ تعلقات بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور دسمبر 2002 میں ان کی منگنی ہو گئی۔ 11 مئی 2003 نیشا اور فادی کی شادی طے پائی، ایک خوبصورت پانی کے کنارے بینکویٹ ہال میں۔ نیشا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ فادی سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ شادی کے بعد نیشا نے فادی کو اسٹریچ لیموزین رینٹل کا کاروبار شروع کرنے میں مدد کی۔ نیشا کے جاننے والے کہتے تھے کہ وہ ببلی اور خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی محنتی بھی تھی۔ اپنا ہیئر سٹائلنگ کا بزنس چلاتے ہوئے، لیموزین رینٹل کے تمام فائنینشل معاملات سنبھالتے ہوئے، اس نے میٹروپولیٹن پولیس میں اسپیشل کانسٹیبل بننے کی خواہش ظاہر کی۔ اسپیشل کانسٹیبلز والنٹیئر پولیس آفیسرز ہوتے ہیں جنہیں عام پولیس افسر کی ٹریننگ اور پولیس کے پورے اختیار دیے جاتے ہیں، یونیفارم اور پستول کے ساتھ۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ انہیں تنخواہ نہیں ملتی۔ ٹریننگ کے بعد نیشا اسپیشل کانسٹیبل بن گئی۔ دوستوں نے کہا، فالتو میں اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہو، پہلے سے تم کیا کم مصروف ہو کہ یہ بھی جھنجھٹ پال لی، اور بدلے میں پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ پر نیشا کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ وہ اپنے ملک اور اپنی کمیونٹی کے لیے بہتری چاہتی تھی۔ اسے قانون کی پیروی اور عوام کی حفاظت کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا تھا۔ سن 2006 کی شروعات میں نیشا ویمبلی نارتھ ویسٹ لندن میں گھر خریدتی ہے۔ گھر اس کے بھائی کیتن کے گھر سے بہت ہی قریب تھا، صرف ایک گلی کا فاصلہ تھا۔ 11 مئی 2006 نیشا اور فادی کی شادی کی 3ری اینیورسری کا دن تھا۔ روزمرہ کے کام ختم کرنے کے بعد نیشا اور فادی کیتن کے گھر گئے۔ کیتن کی کچھ دنوں میں شادی ہونے والی تھی اور نیشا شادی کی تیاریوں میں آگے تھی۔ اس دن نیشا نے کیتن اور فادی کے بال کاٹے۔ پھر نیشا اور فادی نے اینیورسری کی خوشی میں ایک مشہور ریسٹورانٹ میں ڈنر کیا۔
گھر لوٹنے پر فادی نے بیوی سے کہا کہ اسے دوست سنوکر کلب بلا رہے تھے، کیا اسے جانے کی اجازت تھی؟ نیشا نے کہا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا۔ دراصل 5 دن پہلے رات 10 بجے کے قریب نیشا گھر پر اکیلی تھی اور کھانا پکا رہی تھی کہ اسے دروازے کے قریب آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اسے 2 لمبے چوڑے کالے مرد جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے نظر آئے۔ نیشا ڈر گئی تھی، اس نے خوب شور مچایا، چیخنے چلانے لگی تو دونوں اجنبی فرار ہو گئے تھے۔ اس رات سے نیشا کو ڈر لگنے لگا تھا اور اس نے فادی سے سیکیورٹی کیمرے لگوانے کا کہا تھا۔ فادی نے اگلے دن ہی کیمرے خرید لیے تھے لیکن ان کی شپمنٹ اگلے دن آنے والی تھی۔ 11 مئی کی رات کو فادی نے بیوی کو تسلی دی کہ وہ ایک محفوظ محلے میں رہتے تھے۔ وہ بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی۔ فادی سنوکر کھیلنے چلا گیا اور نیشا نے تھوڑی دیر لیونگ روم میں بیٹھ کر لیموزین بزنس کی اکاؤنٹنگ کی، پیپر ورک اور بلز کا کام کیا۔ پھر وہ کیتن کی شادی ریسیپشن کے لیے چاکلیٹ فاؤنٹین تیار کرنے لگی۔ رات کے 11 بجے کے آس پاس نیشا نے گھر کا دروازہ چیک کیا اور ساری کھڑکیاں بند کی اور دوسری منزل کے بیڈ روم میں سونے چلی گئی۔ رات کے 11:30 بجے سڈبری ایونیو سنسان پڑی تھی۔ زیادہ تر لوگ سو رہے تھے کیونکہ اگلے دن سب کو کام پر جانا تھا کہ اچانک ایک عورت کی چیخیں گونجنے لگی۔ وہ بچاؤ بچاؤ چلا رہی تھی۔ پڑوسی اپنے اپنے بستروں کو چھوڑ کر کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ چند لوگ باہر نکل کر بھی آ گئے۔ انہیں ایک اوور ویٹ آدمی بھاگتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے کالے کپڑے، کالی ہوڈی پہنی ہوئی تھی۔ گھر کے سامنے فٹ پاتھ پر نیشا پٹیل لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں فلیش لائٹ تھی، دوسرے میں فون تھا جس سے اس نے 999 ڈائل کر کے خود سے پولیس سے رابطہ کیا۔ نیشا کا سفید باتھ روب خون میں تر تھا، ہر جگہ خون بہہ رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ کئی لوگوں نے پولیس کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک پڑوسی نے کیتن کو بھی فون کر کے بلوا لیا۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنی بہن کی مدد کو آ گیا۔ نیشا کی ناف، اس کے گروئن ایریا میں چاقو گھونپا گیا تھا، لیفٹ ٹانگ کی اوپر کی جگہ میں۔ جب پولیس افسران وہاں پہنچے انہوں نے فوراً اپنی ساتھی اسپیشل کانسٹیبل نیشا پٹیل کو پہچان لیا۔ اتنے میں ایک اور گاڑی وہاں تیزی سے سڑک پر رکی۔ فادی نصری گاڑی سے اتر کر نیشا کی طرف گرتے پڑتے بڑھا۔ وہ روتے ہوئے نیشا کا نام چیخ رہا تھا۔ پولیس افسران نے اسے روکا اور تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیرامیڈکس نیشا کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ نیشا کو نارتھ ویک پارک ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں داخل کیا گیا، پر آدھے گھنٹے کے اندر اس نے دم توڑ دیا۔ حملہ آور نے چاقو صرف ایک بار گھونپا تھا پر زخم گہرا تھا۔ نیشا کی فیمورل آرٹری کٹ گئی تھی۔ فیمورل آرٹری جسم کے نچلے حصے کو خون فراہم کرتی ہے۔ یہ رگ اگر کٹ جائے تو بہت خون بہنے کا اندیشہ ہوتا ہے جس سے موت بھی وارد ہو سکتی ہے۔ نیشا پٹیل صرف 29 سال کی تھی۔ شہر میں اس جرم کو لے کر کوہرام مچ گیا۔ اب کیا معمولی چور اور ڈاکو قتل پر اتر آئے تھے؟ نیشا اپنے علاقے میں جانی پہچانی تھی، ہر کوئی اس کی موت کا سن کر رنجیدہ تھا۔ شہریوں نے اس کے گھر کے سامنے پھولوں کے گلدستوں کی بھرمار کر دی۔ نیشا کا شوہر فادی اور نیشا کا بڑا بھائی کیتن میڈیا کے سامنے بے حد افسردہ اور دل شکستہ نظر آئے کیونکہ نیشا اور فادی کا گھر کرائم سین بن گیا تھا۔ کیتن نے فادی کو اپنے گھر بلا لیا، دونوں ساتھ رہنے لگے، دونوں نے مل کر اپنا دکھ بانٹا۔ ڈیٹیکٹیو چیف انسپیکٹر نک سکولا کو اس کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے خاص طور پر چنا گیا۔ مشن یہ تھا کہ جلد سے جلد مجرم پکڑا جائے۔ فورینزک ٹیم نے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ بنیاد میں ڈیٹیکٹیو سکولا کو لگا کہ یہ ایک ڈکیتی کا معاملہ ہوگا۔ نیشا اور فادی کے گھر کے سامنے ان کی لیموزینز اور لگژری گاڑیاں اکثر کھڑی رہتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ ڈاکو کو لگا تھا کہ اس گھر میں بہت ہی مالدار لوگ رہتے ہیں، نقد پیسہ گھر پر رکھتے ہوں گے، پر ڈیٹیکٹیوز نے غور کیا کہ گھر کے دروازے کا لاک، ساری کھڑکیاں صحیح سلامت تھی۔ ڈاکو گھر میں داخل کیسے ہوا تھا؟
کیا دروازہ کھلا رہ گیا تھا یا ڈاکو کے پاس دروازے کی چابی تھی؟ اور تو اور گھر میں سارا سامان اپنی جگہ پر تھا۔ لیونگ روم میں پیسے تقریباً 350 پاؤنڈ ٹیبل پر پڑے تھے، ساتھ میں نیشا کا والیٹ جس میں کریڈٹ کارڈز تھے اور 2 سیل فونز بھی رکھے ہوئے تھے۔ گھر سے صرف ایک چیز غائب تھی، کچن میں جان لوئس برانڈ کے مہنگے نائف سیٹ سے ایک بڑا چاقو غائب تھا۔ یہی چاقو ہتھیار کے طور پر نیشا پر استعمال کیا گیا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز کا ماننا تھا کہ نیشا کو کوئی شور سنائی دیا تھا۔ اس نے فلیش لائٹ اور سیل فون پکڑا، دبے پاؤں وہ نیچے گئی کہ اچانک اس کا آمنا سامنا چور سے ہو گیا تھا، کیونکہ زیادہ تر خون گھر کی دہلیز سے لے کر سامنے فٹ پاتھ پر تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے اندازہ لگایا کہ نیشا اپنی جان بچاتے ہوئے گھر سے بھاگی تھی۔ چور اس کے پیچھے پیچھے تھا، اس کے ہاتھ میں کچن کا چاقو تھا۔ دروازے کے پاس اس نے نیشا کے گروئن میں چاقو گھونپ دیا۔ نیشا لڑکھڑاتے ہوئے گر گئی۔ فٹ پاتھ پر وہ لیٹ کر ہیلپ ہیلپ چلانے لگی۔ چور فرار ہو گیا۔ پولیس افسران نے گھر گھر جا کر محلے والوں سے پوچھ گچھ کی، بار بار انہیں وہی جواب ملا۔ ایک موٹا کالا آدمی وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آیا تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ کسی نے بھی اپنے گھر پر CCTV کیمرے نہیں لگائے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ ایک بہت ہی پرامن محفوظ علاقہ ہے، پہلے کبھی سیکیورٹی کیمروں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ نیشا کی موت کے اگلے دن ہی نیشا کے قریبی جاننے والوں، بھائیوں، رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ خاص طور پر فادی کو ایک طویل انٹروگیشن برداشت کرنی پڑی۔ فادی نے بتایا کہ وہ نیشا کے ساتھ بہت خوش تھا، ان کا پیار مضبوط تھا۔ نیشا تو 2 سال سے شدت سے ماں بھی بننا چاہتی تھی۔ فادی کے پاس سالڈ ایلیبائی تھا۔ وہ اپنے دوست مہول دیسائی کے ساتھ سنوکر کھیلنے گیا تھا۔ سنوکر کلب کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، جس کی فوٹیج دیکھ کر ثابت ہوا کہ فادی نیشا کے قتل کے وقت اپنے گھر سے بہت ہی دور تھا۔ البتہ انٹروگیشن کے دوران فادی نے پولیس افسران کو بتایا کہ اسے کسی ایک انسان پر شک تھا۔ فادی نے کہا، کچھ عرصے پہلے میں نے اپنی ایک لیموزین اسکاٹ لینڈ میں کسی رینٹل کمپنی کو 60,000 پاؤنڈز میں بیچی تھی۔ بس ایک شرط تھی کہ وہ یہ لیموزین 2 دن کے لیے واپس کریں، کیونکہ میں پہلے سے اس خاص لیموزین کی بکنگ کر چکا ہوں۔ جس عورت کو میں نے لیموزین بیچی تھی وہ شروع میں تو راضی ہوئی، لیکن بعد میں وہ بہانے کرنے لگی کہ لیموزین خراب ہے۔ مجھے غصہ آیا اور ایک رات میں نے اسکاٹ لینڈ جا کر لیموزین چرا کر واپس لا لی۔ اس دن سے یہ اسکاٹش عورت مجھے فون کر کے گالیاں دیتی ہے، مجھے اور نیشا کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے۔ فادی نے پولیس افسران کو اپنا فون دے دیا تاکہ وہ وائس میسیجز سن سکیں۔ If you value your life and your wife's life and your health, you'll return my f***ing car now. I'm telling you, if you don't return that car, I'm going to come down to your house and your legs are going to be broken. And this is no idle threat. عورت چیخ رہی تھی، اگر تمہیں اپنی اور اپنی بیوی کی جان کی پرواہ ہے تو تم گاڑی واپس کر دو گے۔ میں کہہ رہی ہوں، میں وہاں آ کر تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ یہ کوئی فالتو کی دھمکی نہیں ہے۔ پولیس افسران تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ پہنچے۔ لیموزین کی نئی مالکن نے بتایا کہ اسے غصہ کرنے کا پورا حق تھا، کیونکہ فادی نے لیموزین چوری کر لی تھی، اس لیے وہ اسے دھمکاتی تھی، اور جس دن فادی نے اسے لیموزین واپس کر دی تھی اس دن سے عورت نے فون کرنا بند کر دیا تھا۔ عورت نے کہا، میری نیشا پٹیل سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میں نے اس سے نہیں مروایا۔ 1 جون 2006 ہندو ریت اور رواج کے مطابق نیشا پٹیل کا فیونرل طے پایا۔ 100 سے زیادہ پولیس آفیسرز گولڈرز گرین کریمیٹوریم کی سڑک کے کنارے نیشا کو سلوٹ پیش کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ نیشا کا پولیس کانسٹیبل کا ہیلمٹ اس کے تابوت پر رکھا گیا تھا، ساتھ میں میٹروپولیٹن پولیس کا جھنڈا اور انڈیا کا جھنڈا بھی بچھایا گیا تھا۔ نیشا کی کلیگ چیف انسپیکٹر جولیا پینڈری نے چھوٹے سے بیان میں کہا،
निशा जब भी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर आती थी वो उछलते हुए कूदते हुए फुल ऑफ एनर्जी आती थी। हालांकि वो हेयर स्टाइलिंग की नौकरी खत्म करके आती थी। अक्सर उसके बाल बिखरे हुए होते थे। मैं उसे पकड़कर उसके बाल बांधती थी, उसके सर पर पुलिस हैट फिट करती थी। एक दिन मैंने उससे मजाक में कहा, कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारा पेशा हेयर स्टाइलिंग है लेकिन मुझे तुम्हारे बाल रोजाना बनाने पड़ते हैं। फ्यूनरल के दौरान हर किसी ने निशा पटेल की तारीफ की। हर कोई उसे पसंद करता था। वो दूसरों की खिदमत के लिए मुस्कुराते हुए हाजिर रहती थी। इन्वेस्टिगेशन जारी रही। पुलिस ने जगह जगह निशा की तस्वीर वाले पोस्टर्स लगाए जिसमें वो निशा पर हमले से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन की अपील कर रहे थे। लोकल मीडिया में भी शहरियों से गुजारिश की गई कि वो याद करने की कोशिश करें, कहीं उन्होंने उस रात कोई मशकूक चीज देख तो नहीं ली। क्या पता किसी का पड़ोसी, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का शौहर खून आलूद कपड़ों के साथ घर लौटा होगा। फादी और केतन ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस केस को हल करने में पब्लिक की मदद मांगी। इसी दौरान अफसरान ने कत्ल में इस्तेमाल किए गए चाकू को तलाश करना शुरू किया। उस इलाके की गलियों में, पार्कों में, झाड़ियों में, चर्च, स्कूलों, दुकानों के अतराफ, शहर के कोने कोने में छानबीन की और उनकी मेहनत रंग लाई। निशा के घर से 1 मील के फासले पर एक गटर से वही चाकू बरामद हुआ जो निशा के किचन से गायब हुआ था, लेकिन अफसोस कि उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। मुमकिन था कि चोर ने दस्ताने पहने हुए थे या तो फिंगरप्रिंट्स बारिश के पानी से धुल गए थे। डिटेक्टिव्स ने उस गटर के आसपास सीसीटीवी कैमरे चेक किए। एक कैमरे की फुटेज में गटर तो नजर नहीं आ रहा था लेकिन पास से गुजरने वाली गाड़ियां नजर आ रही थीं। निशा पर हमले के कुछ मिनट बाद ही एक गाड़ी उस सड़क से गुजरी। 8 सेकंड्स तक गटर के करीब रुकी और फिर आगे बढ़ गई। वीडियो की क्वालिटी कुछ खास नहीं थी। लाइसेंस प्लेट अंधेरे में पड़ी नहीं जा रही थी। गाड़ियों के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और वीडियो देखकर वो इस नतीजे पर पहुंचा। गाड़ी सिल्वर ऑडी A4 थी जिसकी नंबर प्लेट की एक लाइट बुझी हुई थी और रेडियो का एंटेना अनोखा था। डिटेक्टिव्स ने वेस्ट लंदन की 18,000 ऑडीज गाड़ियों के रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किया। ये कोई आसान काम नहीं था, काफी वक्त दरकार था। इतने में पुलिस ने इत्तेफाक से एक हैरान कुन हकीकत दरियाफ्त की। याद है फादी ने अपना सेल फोन पुलिस के हवाले किया था ताकि वो धमकियां सुन सकें। डिटेक्टिव्स ने इस बात का फायदा उठाया, फादी के फोन का मायना किया। उन्हें सेल फोन में एक तस्वीर मिली। तस्वीर एक औरत की नंगी टांग की थी। औरत होटल रूम के बिस्तर पर लेटी हुई थी। टांग का रंग गोरा था तो अंदाजा लगाया गया कि ये निशा की तस्वीर नहीं थी। अफसरान ने फादी से इस तस्वीर के बारे में पूछा। उसने अनजान बनने की एक्टिंग की। कौन सी तस्वीर? मैंने तो ये तस्वीर कभी नहीं देखी, किसी ने गलती से मुझे भेज दी होगी। मैं निशा से पागलों वाला प्यार करता हूँ, मैं उससे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। चंद घंटों तक ना बाबा ना करने के बाद फादी को सच बोलना पड़ा। उसने बताया कि 3 महीनों से उसका किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस ने औरत की शिनाख्त ढूंढ निकाली। वो लोरा मॉकिनी नामी लिथुएनियन सेक्स वर्कर थी जिससे फादी पहले 200 पाउंड्स देकर होटल्स में मिलता था, पर अब फादी और लोरा लवर्स थे। फादी एक डबल लाइफ जी रहा था। वो लोरा पे खूब पैसे खर्च कर रहा था। लोरा को जाहिर कर रहा था कि वो बहुत ही अमीर आदमी था। निशा की मौत से पहले फादी ने अपनी बीवी से कहा था कि उसका इजिप्ट में रहने वाला चचा बहुत बीमार था। वो 2 हफ्तों के लिए चचा से मिलने चाह रहा था। चचा वचा कोई नहीं था। फादी अपनी महबूबा के साथ पिरामिड्स देखने, सैर और तफरी करने जा रहा था। डिटेक्टिव्स ने सोचा फादी के पास तो सॉलिड एलिबाई था, क्या लोरा निशा की कातिला थी? तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि लोरा के पास भी सॉलिड एलिबाई था। निशा की मौत के वक्त वो मीलों दूर अपने मुल्क लिथुएनिया गई हुई थी। जब निशा पटेल की फैमिली को फादी की बेवफाई के बारे में मालूम हुआ, वो हैरान हुए। उन्होंने निशा की मौत के बाद फादी को खुले दिल से अपने घर में इस्तकबाल किया था, उसे रोने के लिए कंधा दिया था। लेकिन चंद रिश्तेदार सामने आए जिन्हें
فادی کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ انہوں نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ نیشا کے قتل کے بعد کئی ہفتوں تک فادی بہت کم سو رہا تھا۔ وہ چپکے چپکے کسی سے فون پر بات کرتا تھا۔ ایک رشتہ دار نے اسے رات میں بیک یارڈ میں کھڑے ہو کر سیل فون کے سم کارڈز کاٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ فادی نصری کے بارے میں پولیس نے چند اور باتیں ڈھونڈ نکالی، ایسے راز جو پٹیل فیملی جانتی نہیں تھی۔ سن 1998 میں فادی کو پولیس آفیسر نے گاڑی کے ٹیکس ٹکٹ کی وجہ سے سڑک پر روکا تھا، لیکن پولیس آفیسر کی بات ماننے کے بجائے اس نے پولیس آفیسر کے پاؤں پر گاڑی چلا دی تھی اور فرار ہو گیا تھا۔ پکڑے جانے پر اسے 9 مہینے جیل ہوئی تھی۔ سن 2000 میں فادی کا باپ فاروق نصری اپنی 27 سالہ گرل فرینڈ اور اس کے 7 سالہ بچے کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ عدالت کا سامنا کرنے سے پہلے ہی فاروق نے جیل میں خودکشی کر لی تھی۔ دن بدن ڈیٹیکٹیو ثبوت جمع کر رہے تھے اور جلد وہ اس خاص سلور آؤڈی کا پتہ لگانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ گاڑی کی رجسٹریشن ٹونی ایمینوئل ایک نائٹ کلب باؤنسر کے نام تھی۔ ٹونی نائٹ کلب میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا۔ ٹونی کو تھانے بلایا گیا۔ وہ اپنے وکیل کے ساتھ آیا۔ ٹونی نے کہا کہ اس کا نیشا پٹیل پر حملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے ایک دوست کو اس رات ویمبلی تک سواری دی تھی۔ ٹونی نے کہا، میں اس دوست کا نام نہیں بتا سکتا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے وہاں سے ڈرگز اٹھانے تھے۔ میں اسے ویمبلی لے گیا۔ دوست نے مجھے ایک گلی میں گاڑی روکنے کو کہا۔ دوست پیدل چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھاگتے ہوئے واپس آیا۔ اس کے بعد ٹونی نے اپنے وکیل کے مشورے پر مزید کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ ڈیٹیکٹیوز نے پھر فادی کے سیل فونز کے کال ریکارڈ چیک کیے۔ انہوں نے دیکھا کہ فادی راجر لیسلی نامی ڈرگ ڈیلر سے بار بار رابطے میں تھا۔ راجر لیسلی کا نام ٹونی ایمینوئل کے فون ریکارڈز میں بھی کئی بار پایا گیا۔ 6 دسمبر 2006 ٹونی اور راجر کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد ٹونی نے اس دوست کا نام بتا دیا جسے اس نے نیشا کے محلے تک لفٹ دی تھی۔ آدمی کا نام جیسن جونز تھا۔ وہ ہوٹلز میں ڈور مین کی نوکری کرتا تھا اور اپنے فارغ وقت میں ڈرگ ڈیلر بھی تھا۔ 8 دسمبر 2006 نیشا کا قاتل جیسن جونز بھی گرفتار کیا گیا اور اس کے کچھ ہفتے بعد فروری 2007 میں فادی نصری کو بھی ہتھکڑیاں پہننی پڑی۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نیشا کو مارنے کی وجہ کیا تھی تو ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ڈیٹیکٹیوز نے دریافت کیا کہ فادی نصری قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تقریباً 1 لاکھ پاؤنڈز کا قرضہ تھا اس پر۔ وہ نیشا سے چھپ چھپ کر مہنگے تحفے اور زیورات خریدتا تھا، فالتو کے خرچے کرتا تھا۔ لیموزین کا بزنس نیشا نے اپنے پیسوں سے شروع کیا تھا۔ کاروبار نیشا کے نام پر تھا، ساتھ میں گھر بھی نیشا کے نام پر تھا۔ وہی سارے کام سنبھالتی تھی۔ فادی بہانے سے کئی رات گھر سے غائب ہوتا تھا۔ حال میں نیشا اس کی غیر موجودگی سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے اپنی کزن دیپالی پٹیل اور 2-3 دوستوں سے کہا تھا، میں ہر وقت اکیلی ہوتی ہوں، مجھے بچہ چاہیے لیکن وہ ہمیشہ تھک ہار کر گھر آتا ہے، اس کا کبھی موڈ نہیں ہوتا، ہم دونوں بہت مختلف ہیں، میں ڈیورس کا سوچ رہی ہوں۔ ڈیٹیکٹیوز کا ماننا تھا کہ نیشا نے فادی سے بھی ڈیورس کا ذکر کیا ہوگا اور فادی جانتا تھا کہ نیشا کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سارا کچھ تو نیشا کی ملکیت تھی۔ فادی نے نیشا کو مروانے کا پلان بنایا۔ اس نے یہ کام راجر لیسلی کو دیا۔ راجر نے اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے بجائے جیسن جونز کو قتل کے لیے تیار کیا۔ فادی نے شادی کے بعد نیشا کو بہلا پسلا کر لائف انشورنس پالیسی لینے پر راضی کر دیا تھا۔ نیشا کی موت کے بعد فادی کو 3.5 لاکھ پاؤنڈز انشورنس کمپنی سے ملے تھے۔ اس پیمنٹ کی مدد سے اس نے اپنا قرضہ ادا کر دیا تھا۔ باقی پیسوں سے اس نے ایک چھوٹا فلیٹ خریدا تھا اور لورا کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ کچھ مہینوں کے اندر فادی اور لورا اسپین، گریس، لیتھوینیا اور USA گھوم چکے تھے۔ جون 2008
اولڈ بیلی کورٹ میں سارے مجرموں کو اپنے کیے کی سزا ملی۔ راجر لیزلی جیسن جونز کو 18 سال قید ملی، کیونکہ ٹونی ایمانوئل کے وکیل نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف ڈرائیور تھا اور وہ قتل کے پلان کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ٹونی کو رہا کر دیا گیا۔ فادی نصری کو عمر قید کی سزا ملی، لیکن وہ 20 سال کی قید کے بعد پرول کا حقدار ہو سکتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی نیشا پٹیل کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ